بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المنونة وجور السلطان عليه ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعد ما في أيديهم ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، دوستو، بھائیو، بزرگوں، اس وقت حالات کی مناسبت سے ایک حدیث میں نے پڑھی ہے اور اسی حدیث کی تشریح آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں 4009 نمبر پہ واقع ہے، اور اس حدیث کو حضرت عطا ابن ابی رباح نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہماری طرف متوجہ ہوئے، اور پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمائیں جو ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی۔ حضرات، ابھی میں اس حدیث کا ترجمہ اور اس کی تشریح پیش کرنے سے پہلے دو چار باتیں تمہیدی طور پر عرض کروں تاکہ اس کی روشنی میں حدیث کو سمجھنا آسان ہو سکے۔ اس وقت میں پوری دنیا ایک وبا میں گھری ہوئی ہے، اور کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ وبا ہے کیا چیز ہے آخر، لیکن ہے تو وبا کہ پھیلی ہوئی ہے، وبائی بیماری جس میں لاکھوں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں موتیں واقع ہو رہی ہیں، بلکہ ممکن ہے کہ اموات بھی پوری دنیا کے اعتبار سے لاکھوں سے متجاوز ہو گئی ہو۔ یہ جو وبا ہوتی ہے، پچھلے زمانوں میں ایسی وبائیں پچھلے زمانوں میں بھی آتی تھی۔ ایک وبا طاعون کی شکل میں بھی آتی ہے، وہ بھی ایک وبائی بیماری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں آئی، لیکن آپ علیہ السلام نے پیشن گوئی اس کی دی تھی کہ ایک بیماری طاعون آئے گی، آپ نے اس کی پیشن گوئی دی ہے۔ ہم آئندہ کسی موقع پر اس کی تفصیلات ذکر کریں گے۔ تو طاعون ایک قسم کی بیماری ہے جو پہلے بھی آ چکی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی دی تھی۔ آپ علیہ السلام کے زمانے کے بعد وہ بیماری آئی تھی، اور وہ بھی ایک وبائی بیماری تھی جس کو طاعون نام دیا گیا۔ یہ جو وبائی بیماریاں ہوتی ہیں، ان وبائی بیماریوں کے اسباب کیا ہیں؟ کچھ اس کے ظاہری اسباب ہوتے ہیں، کچھ اس کے باطنی اور حقیقی اسباب ہوتے ہیں۔ جن کی نظر ظاہری اسباب کی طرف ہوتی ہے تو وہ لوگ اس سے روکنے کے لیے اور اس سے لوگوں کو روکنے کے لیے اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے تدبیریں جو اختیار کرتے ہیں، وہ تدبیریں بھی ظاہری تدبیریں ہیں۔ جن کی نظر ظاہری اسباب پر ہوتی ہے وہ ظاہری تدبیریں اختیار کریں گے۔
لیکن ان کی نظر باطنی اور حقیقی اسباب کی طرف نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ لوگ باطنی تدبیریں اور باطنی اس کے دور کرنے کی شکلیں اس کو وہ سوچتے نہیں ہیں اور اس طرف ان کی توجہ بھی نہیں جاتی ہے۔ لہٰذا باطنی اور حقیقی اسباب کی طرف چونکہ نظر نہیں گئی اور اس کے دور کرنے کے لیے باطنی تدبیریں اختیار نہیں کی گئی، تو وہ سارے باطنی اسباب جو حقیقی سبب ہیں ان بیماریوں کے آنے کے، وہ اسی طرح باقی رہ جاتے ہیں، اور آدمی ظاہری اسباب میں گھومتا رہتا ہے، حالانکہ ظاہری سبب اس کا حقیقی سبب نہیں ہے، حقیقی وجہ نہیں ہے اس بیماری کی اور اس وبا کی اور اس مصیبت کے آنے کی، وہ حقیقی وجہ نہیں ہے، وہ ظاہری سبب ہے۔ تو آدمی اس کو دور سے بچنے کے لیے ظاہری تدبیر اختیار کرتے ہوئے برسوں گزار دیتا ہے، مہینوں گزار دیتا ہے، دنوں گزار دیتا ہے، لیکن بیماری جو کی تو رہتی ہے، اس لیے کہ اس کے حقیقی سبب کی طرف نظر بھی نہیں گئی اور اس کو دور کرنے کے لیے کوئی باطنی اور حقیقی تدبیر بھی اختیار نہیں کی گئی، تو وہ یوں ہی رہ جاتی ہے۔ تو لہذا بیماری مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی والا مصداق ہو جاتا ہے کہ ادھر سے دوا بھی ہو رہی ہے، ادھر سے مرض بھی بڑھ رہا ہے، اس لیے کہ مرض کی جو اصل وجہ ہے اور بیماری کی جو اصل سبب ہے ادھر نظر ہی نہیں گئی اور ادھر دھیان بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بیماری جو بھی اس وقت میں وبا کی شکل میں کرونا وائرس کے نام سے پھیلی ہوئی ہے، اس کے حقیقی اسباب کیا ہیں، اس کی حقیقی وجہ کیا ہے، یا جو بھی دنیا میں کوئی وبائی بیماری پھیلتی ہے تو ان وبائی بیماریوں کے حقیقی اسباب کیا ہیں۔ تو اس کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے، بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم لوگوں کو تو چاہیے کہ ہم اس کے حقیقی اور باطنی اسباب پر ہم غور و فکر کر کے اس کے دور کرنے کی کوشش کریں اور اس کے دور کرنے کے سلسلے میں اپنی توانائی خرچ کریں۔ تو یہ میں مختصر سی اس تمہید کے بعد اب آگے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں، جو حدیث میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث میں وبائی بیماریوں کے اسباب اور اس کی وجوہات بیان فرمائی۔ ہماری عقل حقیقی سبب کی طرف نہیں پہنچ سکتی، اور اس لیے کہ حقیقی سبب اور باطنی سبب کے اندر میں، حقیقت میں، باطن میں اس کا کیا سبب ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کا جاننا تو سوائے وحی الہی کے اور علم الہی کے بغیر اور علم وحی کے بغیر تو اس کو نہیں معلوم کیا جا سکتا۔ تو آپ کے سامنے موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی گئی یہ حدیث، اور اس حدیث میں علم الہی کے سہارے اور علم وحی کے سہارے حقیقی سبب وبائی بیماریوں کا بتایا گیا ہے۔ تو اگر ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے اس حدیث پاک پہ غور کریں اور اس حدیث پاک سے موجودہ وبائی بیماریوں کے سبب کو تلاش کریں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ان تمام موجودہ وبائی بیماریوں کے سبب کو سمجھنے اور اس کے دور کرنے کی تدبیر اختیار کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ تو میں ابھی حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت عطاء بن ابی رباح رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، ہمارے پاس تشریف لائے، فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے تو پھر دیکھو کیا ہوگا، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم ان باتوں میں مبتلا ہو۔ اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ جب بھی کسی قوم میں کھلم کھلا فحش اور بے حیائی ہونے لگے گی، کھلم کھلا بے حیائی اور فحش یہ ہونے لگے گی، کھلم کھلا ایک ہے بے حیائی اور فحش کا ہونا، اور پھر دوسرا اس کا کھلم کھلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی الفاظ استعمال فرمائے کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا، کہ فحش اور بے حیائی جب کسی قوم میں ظاہر ہوگی یہاں تک کہ اس کو علل اعلان کرنے لگیں گے، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی کسی قوم میں فحش اور بے حیائی ظاہر ہونے لگے اور وہ علل اعلان اس کو کرنے لگے، تو یاد رکھو کہ طاعون اور ایسی بیماریاں اور تکلیفیں اور درد پیدا ہونے لگیں گے، پھیلنے لگیں گے کہ جو پچھلی لوگوں میں تھے ہی نہیں۔
ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہونے لگیں گی جو پچھلے لوگوں میں تھی ہی نہیں. یہ وجہ بتائی آپ نے کہ طاعون اور ایسی بیماریاں لا علاج بیماریاں یا یہ کہ نئی نئی بیماریاں یہ پیدا ہونے کا سبب آپ نے یہ بتایا کہ کھلم کھلا بے حیائی اور فحش ہونے لگے. ایک وبا، ایک بدعملی کا نتیجہ. پھر دوسرا، پھر آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ناپ تول میں جب کمی ہونے لگے گی، لوگ ناپ تول کے بیچ رہے ہیں اس میں کمی کر رہے ہیں. ناپ تول میں کمی کا مطلب یہ کہ جب ناپ کر یا تول کر لیتے ہیں دوسروں سے تو پورا لیتے ہیں، جھکتا تولتے ہیں. خود تول کر لینے کا جب نمبر آتا ہے تو جھکتا تولتے ہیں، ہاں. اور جب کسی کو تول کر کے دینے کا نمبر آتا ہے تو پھر اس میں کمی کرتے ہیں. اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. قرآن نے اسی کو نقل کیا ہے کہ جب لوگوں سے تول کر لیتے ہیں، ناپ کر لیتے ہیں تو پورا تول کے لیتے ہیں، لیکن جب لوگوں کو ناپ تول کر کے دیتے ہیں تو پھر اس میں جو ہے کمی کرتے ہیں، پورا نہیں تول کے دیتے. یہ عمل اور یہ فعل جب لوگوں میں، کاروباری لوگوں میں خاص طور پر یہ چیز ہوتی ہے، جب ان میں یہ چیز زندہ ہوگی، آپ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر ایسی صورت میں قحط پیدا ہوگا اور ایسے سخت قسم کے بوجھ. آپ علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں، شدت المعونہ. شدت المعونہ میں نے پڑھتے ہوئے شدت المنونہ کہہ دیا تھا، یہاں حرف بہت باریک سا لکھا ہوا تھا اس وجہ سے، لیکن وہ شدت المعونہ ہے. شدت المعونہ سخت قسم کا بوجھ. اس کو دوسرے الفاظ میں تعبیر کیجئے مہنگائی، کہ قحط پیدا ہونے لگے گا اور مہنگائی، چیزوں کی مہنگائی پیدا ہوگی. وجور السلطان علیہم، اور حکمرانوں کا ظلم. یہ تین چیزیں ہوں گی. فرمایا کہ لم ينقص المکیال والمیزان، جب وہ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے تو الا اخذوا بالسنین، ان کو اللہ پاک مواخذہ ان کی پکڑ اس طرح کریں گے کہ قحط سالی ان پر طاری ہوگی اور مہنگائی میں مبتلا ہوں گے. اور تیسرا، بادشاہوں اور حکمرانوں اور حاکموں کا اور وزراء کا ظلم ان کے ساتھ ہوگا. یہ تینوں چیزیں ہوں گی. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاروباری لوگوں پر کیا کیا آ پڑا ہوا ہے. سارے کاروباری لوگ، ان کے کاروبار اجڑے ہوئے ہیں، قحط میں گویا مبتلا ہیں. کاروبار موجود ہوتے ہوئے بھی اور کاروبار کا ہنر و فن جانتے ہوئے بھی آج بالکل وہ پاپر ہوئے پڑے ہیں، خالی پڑے ہوئے ہیں، اور گویا ان کے گھروں میں قحط کی طرح ہے. اللہ پاک حفاظت فرمائے. اور دوسری طرف ان کے اوپر سخت قسم کی مہنگائیاں اور بوجھ، ٹیکس. کتنے قسم کے ٹیکس لگے ہوئے ہیں، ہر قسم کا، طرح طرح کے ٹیکس ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ان سامانوں کو بہن پہنچانے کے لیے اپنے کاروبار میں لا کر اس کو فروخت کرنے تک کئی قسم کی سختیوں سے اور کئی قسم کے بوجھوں سے ان کو گزرنا پڑتا ہے. کہیں مالی ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے، کہیں لوگوں، حاکموں کا اور حکمرانوں کا ان کو ستانا اور ظلم بھی سہنا پڑتا ہے. اور مختلف قسم کے راستوں میں پولیس بھی پریشان کرتی ہے. گاڑیوں کا ٹرانسپورٹیشن کے بھی مسائل بہت سارے پیش آ جاتے ہیں، احتجاجات ہو جاتے ہیں اور پھر اسٹرائک ہو جاتے ہیں. کہیں راستوں میں چور ڈاکو ان کو گھیر لیتے ہیں. تو پتہ نہیں کتنی قسم کے بوجھ ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اور یہ سب کاروباری لوگوں پر ان کی اپنے ناپ تول کی کمی کی نحوست سے یہ ان پر طاری ہو رہا ہے. اور تیسری چیز حکمرانوں کا ظلم. تینوں چیزیں آج اس وقت میں کاروباری لوگوں پر سوار ہو چکی ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے مواخذہ ہے اور اللہ کی یہ پکڑ ہے. دو باتیں تو ہو گئی. تیسری بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی ہے، فرمایا کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. فرمایا کہ جب زکوٰۃ دینا لوگ چھوڑ دیں گے، روک دیں گے، زکوٰۃ دینے سے رک جائیں گے اور صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں دیں گے، یا تو زکوٰۃ نہیں دیں گے اور دیں گے تو صحیح طریقے سے نہیں دیں گے، تو لوگ زکوٰۃ دینے سے جب باز آئیں گے، رک جائیں گے، تو آسمان سے بارشیں بند ہوں گی. اور آگے حضور نے فرمایا کہ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا،
اگر جانوروں کا خیال نہ ہوتا تو ایک قطرہ بھی آسمان سے نہ برسایا جاتا۔ آج جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں کہ زمینیں خشک ہو جاتی ہیں، علاقے خشک ہو جاتے ہیں، خشک سالی ان پہ آئی ہوئی ہے، کھیتی باڑی کرنے والوں پر بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، کسانوں پر بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ ان کو آسمان کا پانی نہیں ملتا اور زمین سے ان کو پانی سیراب کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کفایت بھی نہیں ہوتی اور خرچ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور آسمان سے بارش برستی مفت میں ساری سیرابی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس سے محروم ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنی مالوں کی زکوٰۃ صحیح سے نہیں نکالتے یا بالکل نہیں دیتے۔ اور یہ 3 باتیں آپ نے، پھر چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ وَلَمْ يَنْقُصُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد اور پیمان اور وعدے توڑنے لگیں گے، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو، یعنی یہ عہد و پیمان وہ ہے کہ جو ہم نے ایمان قبول کر کے اس بات کا کیا کہ آمنت باللہ کما هو باسماء و صفاتہ، کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے جیسا کہ اللہ ذات و صفات کے ساتھ ہے، اس کے تمام حکموں کو مانیں گے، تمام رسولوں کو مانیں گے، تمام اس کی کتابوں کو مانیں گے، قرآن کو بھی مانیں گے، اس کے احکام پر چلیں گے۔ یہ عہد ہے، یہ بھی ایک عہد ہے کہ ہم نے گویا ایمان قبول کر کے اللہ سے عہد کیا۔ اور اس کے علاوہ بھی آدمی روز بروز کچھ نہ کچھ نیک نیتیں کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا اور یہ کروں گا اور یہ کروں گا، کچھ نہ کچھ نیت کرتا ہے، کبھی اللہ سے توبہ کر کے بھی نیت کرتا ہے، کبھی استغفار کر کے نیت کرتا ہے، کبھی دل میں کچھ نیک کاموں کے ارادے کر لیتا ہے۔ یہ سب اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد اور پیمان اور وعدے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑنے لگے اور اس کی خلاف ورزی کرنے لگے تو اللہ پاک غیروں میں سے ایسا دشمن ان کے اوپر مسلط کر دیں گے جو ان کی املاک وغیرہ کو چھین لیا کریں گے، جو ان کی ملکیت میں چیزیں ہیں ان کی ملکیت کی چیزیں ان سے چھین لیں گے، کسی بھی شکل سے چھین لیں گے۔ مختلف شکلیں ہیں کہ بادشاہوں کا اور ان حاکموں کا، اور حاکم لوگ اور پھر وزراء ایسے مسلط ہوتے ہیں کہ طرح طرح سے مختلف قسم کے کیس ڈال کے ان لوگوں کے اموال کو اور ان لوگوں کی ملکیت کو، ان کے جائیدادوں کو ضبط کر لیتے ہیں۔ یہ سب ہو رہا ہے آج کل، تو بہت زیادہ ہونے لگا ہے، اس کو بیان کرنے کی شاید مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ زیادہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں کیسے کیسے لوگوں کی، مسلمانوں کی جائیدادوں کو اور ان کی املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے، ضبط کرنے کے لیے اور اس پہ قبضہ کر لینے کے لیے طرح طرح سے کیسے کیسے اس وقت میں سازشیں بھی چل رہی ہیں، کوششیں بھی ہو رہی ہیں، اور حالات کیسے کیسے پیش آ رہے ہیں۔ اور یہ سب اس عمل کی نحوست ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ہم نے وعدے کیے ہیں اور جو عہد اور ارادے کیے تھے اور پیمانات کیے تھے اللہ پاک کے ساتھ، وہ سارے ہم نے پورے کرنے میں کوتاہی کی ہے، یا تو ہم نے بالکل اس کو توڑ دیا، اس کے خلاف کیا ہے، یا اس کو صحیح سے پورا نہیں کرتے۔ تو ہم نیت کریں کہ ہم اس کو پورا کریں گے۔ تو آج ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس سارے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان پر ہم قائم رہیں گے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں پر ہم قائم رہیں گے۔ تو کل سے اللہ حالات بدل سکتے ہیں، لیکن ضرورت تو اس کی ہے نا کہ ہماری زندگی میں تبدیلی تو آئے، ہم اپنی زندگی کو چینج تو کریں، ہماری یو ٹرن تو لیں ہم، لیکن ہم ہیں کہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں اور چاہتے ہیں کہ حالات بدل جائیں۔ تو پہلے تو ہم اپنی زندگی کو ٹرن لیں۔ تو یہ تو ہوگی 4 باتیں۔ پھر 5ویں بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی کہ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ یہ اپنے علماء اور بڑے بڑے رؤساء اور دانشوران اور اہل اختیار لوگوں کو یہ گویا خطاب ہے کہ جب ان کے ائمہ علماء کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے اور اس میں جو کچھ اللہ نے اتارا ہے ان باتوں کو اختیار نہیں کریں گے، اللہ ان کے درمیان آپس میں اختلافات اور لڑائیاں ڈال دیں گے۔ یہ واضح حدیث ہے، دیکھ لیجیے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بالکل میں تو حدیث کے الفاظ میں نے آپ کو پہنچائے اور ان حدیث کے الفاظ کا میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس سے زیادہ واضح ہماری بیماریوں کی دکھتی رگوں کو پکڑنے والی اور ہماری دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں سمجھانے والی اور ہمیں صحیح رخ پر لانے کے لیے متنبہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ واضح اور کون سی حدیث چاہیے؟ اگر ہمارے پاس سمجھ ہے اور کچھ عقل ہے
اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سنبھلیں، اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنے آپ کو صحیح پر ہم لائیں، تو یہ ایک حدیث خود ہماری زندگی کے موجودہ پیش آنے والے سارے حالات کا کایا پلٹنے کے لیے اور اس کا پانسا پلٹنے کے لیے اور اس کا رخ تبدیل کرنے کے لیے اس ایک حدیث پر عمل ہمارے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہو گئیں جو میں نے آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں پیش کی ہیں۔ تو میں اب اس کو خلاصہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ یاد رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھلم کھلا بے حیائی اور فحش ہونے لگے گا تو طاعون اور ایسی نئی نئی بیماریاں لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گی، وبائی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گی۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے تو قحط سالی میں اور ناقابل برداشت بوجھ اور مہنگائیاں اور حاکموں کے ظلم کا شکار ہوں گے۔ زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے یا زکوٰۃ ٹھیک سے نہیں ادا کریں گے اور اس کو روکیں گے اور منع کریں گے تو بارش ان کی بند ہو جائے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں اور عہدوں کو توڑنے لگیں گے اور اس کو پورا نہیں کریں گے تو ایسا دشمن ان پر مسلط ہو جائے گا جو ان کے خود املاک کو نقصان پہنچائے گا یا ضبط کر لے گا یا چھین لے گا۔ اور 5واں فرمایا کہ ان کے علماء اور ائمہ حضرات بڑے لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اگر فیصلے نہیں کریں گے اور اس میں اللہ کی اتاری ہوئی باتوں کو اختیار نہیں کریں گے تو آپس میں اختلافات اور آپس کی لڑائیوں میں مبتلا کر دی جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واضح ہمارے لیے رہنمائیاں ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ آگے انشاءاللہ اس وبائی بیماریوں کے متعلق تعاون کے متعلق جو حدیثیں میرے سامنے الحمدللہ بڑی اچھی حدیثیں میں نے جمع کی ہیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے، کتابی شکل میں بھی انشاءاللہ اس کو لا رہا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے لیے آسان فرمائے اور تقریری انداز میں بھی اس میں کی جو چنندہ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا وقتاً فوقتاً۔ آج یہ گویا پہلی قسط ہے تو اگلی قسطوں میں اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ابتداءً ہمارے لیے یہ حدیث بہت ہی جامع ہے، اس پر اگر ہم عمل کرنے کی ٹھان لیتے ہیں اور نیت کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو انشاءاللہ درست کریں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔